نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دائیہ حلیمہ سعدیہ نے کس طرح سے اپنے گود میں لیا تھا۔ آج آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب حلیمہ سعدیہ نے آقا علیہ السلام کو اپنے گود میں لیا تو آقا علیہ السلام کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو کون کون سے مناظر دکھائے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق حلیمہ بنت ابی ذؤیب جو بنی سعد قبیلے کی خاتون تھیں، وہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ جو ہمارا قبیلہ تھا، جس جگہ وہ رہتی تھیں، وہاں پر قحط آ گیا، قحط سالی آ گئی، یعنی کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور جو پہاڑوں کے اوپر گھاس تھا، زمین کے اوپر جو گھاس تھا وہ خشک ہو چکا تھا۔ تو ہمارے جانور جو گھاس چرنے کے لیے جاتے تھے، چارہ کھانے کے لیے جاتے تھے، اس میں اونٹنیاں تھیں، بھیڑ بکریاں تھیں، تو جب وہ گھر کو واپس لوٹتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے، ان کا دودھ بھی آہستہ آہستہ خشک ہو چکا تھا، تو ہمارے جانور کمزور پڑ چکے تھے، تو انہیں جانوروں کا دودھ ہم پیتے تھے، تو ہمارے جسم بھی کمزور ہونا شروع ہو گئے، اور ہمارے سینوں کا جو دودھ تھا وہ بھی خشک ہونا شروع ہو گیا۔ تو ہم لوگ کافی پریشان ہو گئے۔ جو ہمارے بچے تھے وہ بھی ان کو پورا دودھ ملتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے رات کو وہ سوتے نہیں تھے، رات کو وہ روتے تھے، اور ان کے رونے کی وجہ سے ہماری بھی جو نیند تھی وہ مکمل نہیں ہوتی تھی، اور ہم کافی پریشان تھے۔ تو کہتی ہیں کہ ہمارے قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ ہم ایسا کریں کہ ہم مکہ سٹی جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر جو وہاں کے بڑے قبائل ہیں ان کے پاس جو ان کے بچے ہیں، چھوٹے بچے، ان کو اپنے پاس لے آتے ہیں، ان کو ہم دودھ پلائیں گے، اور ان کو دودھ پلانے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں اجرت دیں گے، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر کا سرکل بھی چل جائے گا۔ تو جو حلیمہ سعدیہ ہیں، ان کو سعدیہ اس لیے کہتے تھے کہ بنی سعد قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے خامند کا نام تھا حارث بن عبد العزیٰ۔ تو کہتی ہے کہ میں اور میرا خامند اور میرا ایک چھوٹا بچہ تھا عبداللہ، ہم لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ چلے مکہ سٹی کی جانب۔ تو کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک سفید گدھی تھی، یعنی وائٹ کلر کی ان کے پاس فیمیل ڈونکی تھی۔ تو کہتی ہے وہی بہت کمزور سی تھی، میں اس کے اوپر سوار ہو گیا اپنے بچے کو لے کر۔ جب ہمارا قافلہ چلا تو کہتی ہے قافلے کے اندر لوگوں کے پاس اپنی اپنی سواری تھی، کسی کے پاس گدھے تھے، کسی کے پاس اونٹ تھے، اونٹنیاں تھیں۔ تو کہتی ہے میری گدھی بہت کمزور تھی اور میں ان سب سے پیچھے رہ رہی تھی، پیچھے رہنے کی وجہ سے قافلے کے لوگ میری وجہ سے کافی پریشان تھے۔ تو کہتے جب جا کر ہم مکہ سٹی پہنچے اور ہم نے مکہ سٹی کے باہر پڑاؤ ڈالا، اور پھر ہم وہاں پر گئے جہاں پر رسول پاک علیہ السلام تھے، تو کہتی ہے کہ میں نے آقا علیہ السلام کو اپنے گود میں لے لیا۔ واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو کہتی گود میں لینے کے بعد جب میں اپنے خیمے میں واپس آئی تو میں نے رسول پاک علیہ السلام کو دودھ پلانا چاہا، تو کہتی اللہ پاک کی قدرت سے ایسا ہوا کہ میرے سینہ جو تھا وہ دودھ سے بھر گیا، اور آقا علیہ السلام نے جی بھر کے دودھ پیا۔ پھر میں نے اپنے بچے عبداللہ کو دودھ پلایا، آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے، یعنی حلیمہ سعدیہ کے جو سگے بیٹے تھے۔ دونوں بچوں نے جی بھر کر دودھ پیا اور اس کے بعد سو گئے، انہوں نے آرام کر لیا۔ تو کہتی ہے کہ میرا خامن جو تھا وہ جب باہر گیا، اپنی اونٹنی کو دیکھا تو اونٹنی کے جو نتنے تھے وہ بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ تو کہتی ہے کہ میرے خامن نے اونٹنی کا دودھ نکالا اور وہ لے کر آیا، ہم دونوں نے جی بھر کے دودھ پیا، ہم دونوں بہت خوش ہوئے۔ اور میرا خامن حارث مجھے یہ کہتا ہے کہ حلیمہ، یہ جو بچہ آپ لے کر آئی ہے نا، یقیناً یہ ایک بابرکت روح ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آگے سے یہ کہا کہ مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ بہت بابرکت ہے۔
تو کہتی ہیں پھر ہم صبح ہوئی تو ہم نے واپسی کا جب ہم نے یعنی جانے کے لیے ہم نے ارادہ کیا، تو کہتی ہیں کہ جب ہمارا قافلہ واپس چلنا شروع ہوا بنی سعد قبیلے کی جانب، تو کہتی میں اپنی گدی کے اوپر سوار ہوئی دونوں بچوں کو لے کر، تو میری گدی اتنا تیز چل رہی تھی کہ قافلے کے سب جانوروں کو پیچھے چھوڑ رہی تھی۔ تو میری سہیلیاں جو میرے ساتھ گئی تھی انہوں نے بھی بچے وہاں سے لیے تھے، تو وہ مجھے کہتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے حلیمہ کیا ہو گیا کہ یہ تو تمہاری وہی گدی ہے جو سب سے پیچھے رہ رہی تھی اور ہم اس کی وجہ سے پریشان تھے، اور اب یہ سب سے آگے آگے جا رہی ہے، اس میں کوئی خاص وجہ ہے؟ ان عورتوں نے یہ کہا کہ اس میں کوئی خاص وجہ ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گھر واپس چلے گئے، ہمارے قبیلے میں آ کر پہنچ گئے، تو ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، ان کی یعنی بڑی بیٹی تھی، ان کا نام شیمہ تھا، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا۔ تو کہتی ہیں کہ ہم اپنی بکریوں کو چرنے کے لیے بھیجتے، ہمارا چرواہا اور بکریوں کو لے کر جاتا، باقی لوگ بھی اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے بھیجتے۔ تو کہتی جب واپس شام کو بکریاں آتی نا تو میری بکریاں تھیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کے جو نتھنے ہیں جسے پنجابی میں تھن کہتے ہیں وہ بھی دودھ سے بھرے ہوتے تھے۔ تو قبیلے کے دوسرے لوگ اپنے یعنی چرواہوں کو یہ کہتے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں پر لے کر جایا کرو جہاں پر حارث کی بکریاں جاتی یعنی حلیمہ لوگوں کی بکریاں یہاں پر چلنے کے لیے تھی، وہاں پر آپ لوگ بکریوں کو کیوں نہیں لے کر جاتے؟ کہتے لیکن پھر بھی ان کی بکریاں تھیں وہ جب شام کو واپس لوٹتی تو ان کے پیٹ زیادہ بھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے، دودھ بھی کم ہوتا تھا، تو جو ہماری بکریاں تھیں ان کے پیٹ بھی بھرے ہوتے تھے اور ان کے اندر دودھ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو کہتی ہیں کہ 2 سال پورے ہو گئے، 2 سال مکمل ہونے کے بعد میں نے آقا علیہ السلام کو دودھ چھڑوا دیا، اور میں اور میرا جو خامہ تھا حارث، ہم رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر آپ کی ماں کے پاس آمنہ بنت وہب کے پاس مکہ آئے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچی تو ہمارا دل نہیں کر رہا تھا کہ جی نہیں چاہتا تھا کہ ہم آقا علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑیں ان کی ماں کے پاس۔ تو کہتی ہیں کہ ہم نے آپ کی والدہ آمنہ سے یہ کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے تھے اس بچے کو ہمارے پاس ہی رہنے دیں کچھ عرصہ تک؟ تو کہتی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ بچہ ہے نا یہ تھوڑا سا اور مضبوط ہو جائے ہمارے پاس رہنے کی وجہ سے، اور یہاں کے جو مکہ سٹی کی جو امراض ہیں وبائیں ان سے بچ جائے۔ تو کہتی ہے کہ آپ کی والدہ نے ہمارے بار بار اصرار کرنے پر، بار بار کہنے پر آقا علیہ السلام کو پھر ہمارے حوالے کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام کم و بیش 4 یا 5 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ رسول پاک علیہ السلام کے کتنے رضائی بھائی اور کتنے رضائی بہنیں تھیں، اور رضائی بھائی کسے کہتے ہیں، اور اسلام میں یہ جو رشتہ ہے رضائی بھائی اور بہنوں کا، اس کے متعلق اللہ پاک نے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا حکم فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔